إن الله مع الصابرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم. ماں اور بہنوں، پیارے بچیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات، اکابر علماء کرام، بیٹھی ہوئی پردہ بسر سامیہ، اب حضرات کافی دنوں سے بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کے پروگراموں کو سماعت فرما رہی تھی، اور میں شکر گزار ہوں اپنے برادر کبیر، برادر محترم حضرت الاقدس جناب قاری محمد اکرم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جن کی توسط سے آج میری حاضری ہوئی، اور تمام ٹیچر حضرات، ایک اور میرے بڑے بھائی قاری محمد صاحب دامت برکاتہ. میں ان تمام کی توجہ چاہتے ہوئے بہت مختصر باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ دعائیں ہو جائے گی. کوئی بھی مائیں اور بہنیں جانے کا ماحول نہ بنائے. ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق سے نوازا. اور رب ذوالجلال کی قسم، ایک واقعہ تمہیں بتاتا چلوں، اس کے بارے میں شاہ ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ولی گزرے ہیں. انہی بچوں کے تعلق سے بتاؤں گا، اسی قرآن کے تعلق سے بتاؤں گا، اس قرآن کے تعلق سے ہماری بچی اپنے پروگراموں کو پیش فرما رہی تھی. اور شاہ ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ، شاہ ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ جب دنیا کے اندر تشریف لائے، 11 دن کا عرصہ ہو چکا تھا. شاہ ابو علی قلندر رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. ان سے ماجرا پوچھا گیا. ان کی ماں نے بتلایا کہ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا، میرا بچے کا آج 11واں دن ہے، میرا بچہ تو روتا ہے، میرا بچہ تو تڑپتا ہے. آج میں نے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا. میں نے طبیبوں کو بلایا، طبیبوں نے بھی منع کر دیا. میری سمجھ میں ماجرا نہیں آیا کہ کیا معاملہ تھا کہ میرا بچہ روتا ہے. معلوم ہوا ایک بستی کے اندر، ایک محلے کے اندر ایک حافظ قرآن، عالم دین، اللہ والے ولی رہتے ہیں. ان سے پوچھا گیا، انہیں بتلایا، اور نے بتلایا کہ میرے یہاں بچے کا آج 11واں دن ہے، میرے بچے کا رونا بند نہیں ہوتا. اور حافظ صاحب نے کہا کہ جاؤ اس ماں کے پاس، جاؤ اس ماں کے پاس کہ وہ معصوم سا بچہ لے کر آؤ. اس بچے کو لایا گیا. اس بچے کے کانوں کے اندر ان حافظ قرآن نے، عالم دین نے کچھ پڑھا. ان کے پڑھتے ہی رونا بند ہو گیا. بستی کے لوگ پوچھنے لگے، او میری ماں، او میری بہنوں، یہ بات غور سے سننا کہ جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، جب تمہاری آغوش میں بچہ جنم لیتا ہے، تمہارا کیا عمل ہوتا ہے؟ اس ماں کا کیا عمل تھا؟ جس کا نام آج کتابوں کے اندر مشہور ہے. علماء سے اگر پوچھا جائے، وہ بھی شاہ ابو علی قلندر کی تاریخ بیان کریں گے، جن کا پانی پت کے اندر مزار ہے. ان کے کانوں کے اندر اس حافظ قرآن نے پڑھا، ان کے پڑھتے ہی رونا بند ہو گیا. ان سے معلوم کرنے لگے، اے حافظ قرآن، اے عالم دین، آپ کے ان کے کانوں کے اندر کیا پڑھا؟ آپ کے پڑھتے ہی ان کا رونا بند ہو گیا. اور ان سے پوچھنے لگے کہ میں نے ان کے کانوں کے اندر کچھ نہیں پڑھا، کہ جاؤ اس کی ماں کے پاس جاؤ. جب یہ بچہ اپنی ماں کے آغوش میں تھا، اس ماں کا کیا عمل تھا؟ اور حافظ صاحب نے بتلایا، ان کی ماں کے پاس جاؤ. ان کی ماں سے معلوم کرنے لگے، جب یہ بچہ تیری آغوش میں تھا،
تیری آغوش میں جنم لے رہا تھا، تیرا کیا عمل تھا، تیرا کیا طریقہ تھا؟ اور میری بہنوں، اس حافظ صاحب نے اس ماں سے پوچھا گیا، اس ماں نے تو بتلا دیا میرا کوئی اور عمل تو نہیں تھا، میرا کوئی اور دستور نہیں تھا، لیکن میں ایک کام کرا کرتی تھی کہ میں وضو بنا کر جائے نماز بچھایا کرتی تھی، گھر کے کام کاج سے فارغ ہوا کرتی تھی اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اور جب وہ ماں جب قرآن پڑھتی تھی، جب وہ بچہ اپنی ماں کے آغوش میں تھا، اس بچے کو اتنا عشق قرآن سے ہو گیا، اتنی محبت قرآن سے ہو گئی، اتنا لگاؤ قرآن سے ہو گیا، جب تک اس بچے کے کانوں کے اندر اللہ کا کلام نہیں پڑھا، اللہ کے کلام کی تلاوت نہ کی، اس بچے کا رونا بند نہیں ہوا۔ قرآن کی محبت کیسی ہوتی ہے میری بہنوں؟ آج قرآن کی محبت ہمارے پاس تو ایسی ہے کہ آج ہمارے یہاں قرآن تو موجود ہے لیکن ٹانڈی پر سنگوا کر رکھ دیا، قرآن تو موجود ہے لیکن گودریج کی الماری پر سنگوا کر رکھ دیا۔ میرا حبیب پوچھے گا، میرا اللہ پوچھے گا، میدان حشر کے اندر پوچھے گا، او میری بندی بتا مجھے، میں نے تجھے 40 سال کی زندگی دی تھی، او میری پیاری بندی، او نبی کی امتیاں، جب میرا اللہ میدان حشر میں پوچھنے لگے گا، بتا میں نے تجھے 20 سال کی زندگی دی تھی، بتا میں نے تجھے 10 سال کی زندگی دی تھی، بتا تو نے کتنی مرتبہ میرے قرآن کو اٹھا کر دیکھا ہے؟ ماں اور بہنوں، اس وقت تم جواب نہیں دے سکتی کیونکہ اس نے ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ اور میری ماں ایک بات یاد رکھ لینا، ایک بات یاد رکھ لینا، اگر تمہارے گھروں کے اندر قرآن موجود ہے اور تم نہیں پڑھتی، اور اگر اس قرآن کے اوپر گردہ غبار پڑا ہے تو اس کا گناہ آپ کے سرزد ہو جائے گا۔ قرآن ایسی چیز نہیں ہے، مکان اللہ کی نعمت، مال اللہ کی نعمت، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے، اور جب بیماری پیدا ہو تو اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، کس کو یاد کریں گے؟ کلیئر جاؤں گی درگاہ پر حاضری دے کر آؤں گی، اور اگر میں پوچھنے لگوں اس ماں سے کہ درگاہ پر تیرا کون سا خدا بیٹھا ہے، کون سا اللہ بیٹھا ہے جو تجھے مضبوط بنا کر بھیج دے گا؟ نہیں ہے، میرا اللہ تو 7 آسمان عرش کے اوپر ہے، میرا اللہ تو وہیں سے شفا دیتا ہے، وہیں سے بیماری دیتا ہے۔ لیکن میری بہنوں، آج ہم اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں رہا، ہمارا یقین تو ہاسپٹل پر رہ گیا، ڈاکٹروں کے پاس رہ گیا، مزاروں پر رہ گیا، طبیبوں کے پاس رہ گیا، ملا مولویوں کے پاس رہ گیا۔ اور یوں کہے گی، کہوں ایک بات، اے وقت فردوس، فلاں مولوی رام پورمی کے مسجد میں رہ رہا اور اس کا طبیعت اتنا شاندار، اتنا خطرناک ہے کہ یہ پھونک مارتے اڑا دے۔ یہ حال ہے ہمارا، جبکہ ہمارا یہ حال نہیں ہونا چاہیے۔ رامپور کی عورتوں سنو یہ پیغام، آپ کہیں گی کہ آج یہ کون آ کر بیٹھ گیا، ہاں میں بھی اس ملک سے محبت کرنے والا ہوں، یہ نہیں میں بغیر اس کی بات نہیں کرتا، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ بات بالکل سچ ہے اور حق ہے۔ پوچھو، بہت ساری ماں بتائے گی ہاں ایسا ہی کرتی ہیں اور ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے، لیکن میری ماں اور میری بہنوں، اگر تمہارا کردار ایسا رہا اور تم نے بالکل ہی اللہ کی ذات سے اپنی امیدیں چھوڑ دی، تم نے بالکل ہی نماز سے اپنا منہ موڑ لیا، جو طریقہ آپ قرآن نے بتلایا، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اگر اس طریقے کو آپ نے نہ اپنایا تو یاد رکھنا جو آپ کا یہ مکتب ہے آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں رہا، وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے۔
بہت قریب آ چکا ہے، اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور باجی باجی تو یہ بھی کہہ دیتی ہوگی قاری اکرم صاحب بھی پھوک مار دے نہیں، لیکن قاری صاحب بہت سادے آدمی پھوک نہیں مارتے، وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جا اللہ کا قرآن پر ٹھیک ہو جائے، اور یہی یقین ہمارا ہونا چاہیے۔ اور یہ کہہ رہی ہوگی بتا ایک چھوٹا سا بیٹھا اور بس بک رہا، یہ بات میں بالکل حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں کوئی واجیات میں کوئی لمبر ٹمبر کی بات نہیں کرتا، میں دیہاتی لفظ میں بات کرتا ہوں ماحول کے اعتبار سے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی کام ہو رہا ہے، اور جب تک ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام ہوتا رہے گا تو ہمارے معاشرے کا معاملہ بالکل ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے تمام مائیں اور بہنوں سے گزارش ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں، ہم اپنی بچیوں کو بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخروی تعلیم کا نظم بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔